لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اذا آوى الى فراشه: اللهم رب السماوات والارض ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والقرآن العظيم اعوذ بك من شر كل دابة انت آخذ بناصيتها انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقضِ عني الدين واغنني من الفقر. باب ہے جب آدمی سونے کے لیے بچھونے پر آئے، جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر جائے تو کیا دعا پڑھے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بچھونے پر جاتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم رب السماوات والارض ورب کل شیء، یعنی یا اللہ مالک آسمانوں کے اور زمینوں کے اور مالک ہر چیز کے، چیرنے والے دانے اور کٹلی درخت و دانے اگانے کے لیے، اتارنے والے تورات اور انجیل اور قرآن عظیم کے، میں پناہ مانگتا ہوں تیری ہر جانور کی برائی سے، جس کی پیشانی تیرے ہاتھوں میں ہے، تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، اور تو سب کے بعد ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، اور ظاہر ہے اور یعنی تیرے سوا کوئی اتنا ظاہر نہیں، اور تو باطن ہے، تجھ سے زیادہ باطن کوئی نہیں، میرا قرض ادا کر دے اور مفلسی سے مجھ کو غنی کر دے۔ ظاہری معنی یہی ہے کہ مفلسی دور کر کے مجھ کو مالدار کر دے، لیکن ایک اور معنی باریک ہے جس کی طرف ہم جو ہے کہتے ہیں کہ ترجمہ کر چکے ہیں کہ فقر سے مجھ کو غنائت فرما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی تم میں سے اپنے بچھونے پر لیٹنے کا ارادہ کرے تو اپنے تہبند کا کنارہ کھولے اور اسے اپنا بچھونا جاڑے۔ اس سے یہ غرض ہے کہ کوئی کیڑا یا کانٹا وغیرہ بچھونے پر ہو تو وہ دور ہو جائے، اس لیے وہ نہیں جانتا اس کے بعد بچھونے پر کون بیٹھا ہے، شاید سانپ یا بچھو یا کیڑا وہاں بیٹھا ہو، اور ان لوگوں کے پاس اکثر چراغ بھی نہیں ہوتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا، تو بس بچھونے کا سوتے وقت جاننا ضروری تھا۔ اب بھی جو ہے سنت کے مطابق جو ہے جب آدمی بستر پر جائے تو بستر کو جھاڑے اور پھر اپنی دائیں کروٹ پر جو ہے وہ لیٹے، اور اس کے بعد یہ کہے، یعنی کہ جو دعا ہے اللہم، ایک پیچھے دعا گزر چکی ہے، ایک یہ ہے ربی بکا وضعت جنبی وبکا ارفعہ وان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادک الصالحین۔ پھر یہ دعا پڑھے، یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مالک، میں تیرے نام پر ہی اپنی کروٹ رکھتا ہوں اور تیرے ہی نام پر اٹھاؤں گا، یعنی تیرے ہی نام پر جو ہے وہ اٹھوں گا۔ پھر اگر تو میری جان کو روک لے، یعنی اب میں نہ جاگوں اور میری جان پھر بدل میں نہ آئے تو اس پر رحم کر، اور اگر تو چھوڑ دے اور میں جاگوں تو اس کی حفاظت کر، جیسے تو نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کی ہے۔
اس حدیث سے یہ نکلا کہ سوتے میں آدمی کی جان نکل جاتی ہے اور سیر کرتی ہے عالم ملکوت کی، اور ایسی ایسی جگہوں کی جہاں ویسے آدمی کا فہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں آدمی کی جو وہ روح ہے وہ سیر کرتی ہے، عمدہ عمدہ خواب بھی آتے ہیں، کبھی کسی طرح کبھی کس طرح کی، اور کبھی کبھی جو ہے یہ بزرگوں سے ملاقاتیں خواب میں ہو جاتی ہیں۔ اور مراد جہاں سے یہاں نفس ناطقہ ہے، مجردہ انسانیہ ہے، جو مدار ہے تکلیف کا، نہ روح حیوانی جو مرکوب ہے یعنی سواری ہے اس لفظ کے یعنی روح انسانی کی، کیونکہ اگر روح حیوانی بھی نکل جائے تو آدمی مر، حالانکہ سونے والے میں اور مردے میں بڑا فرق ہے، لیکن خواب کو بھی موت کی بین کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ روح انسانی دونوں میں خارج ہوتی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک خواب سچا ہو اور روح کی ملاقات اور مشاہدہ سے ہو، بلکہ بہت سے خواب دماغی خیالات سے بھی آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ معدے کے بخارات جو ہیں اس سے بھی جو ہے پیدا ہوتے ہیں، اس سے بھی خواب جو ہے وہ انسانوں کو آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث میں یہ ہے کہ یا اللہ کہ اگر میں سو جاؤں تو پھر نہ اٹھوں، تو اس یعنی جو میرا روح ہے اس پر رحم کرنا۔ تو یہ دعا جو ہے یہ آدمی یاد کرے، یہ پڑھ کے سوئے، تو یہ جو نیند ہے یہ موت کی بین ہے، کوئی پتہ نہیں آدمی پھر اٹھے نہ اٹھے۔ کہیں اس طرح ہوتا ہے دیکھنے میں، کئی آدمی رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہی نہیں ہے، وہ فوت ہو گیا اسی طرح ہی۔ تو یہ ہے کہ سنت کے مطابق آدمی سوئے گا، باوضو سوئے، اور پھر دائیں کروٹ جا کے سوئے، اور پھر یہ دعا پڑھے، تو پھر اس کے کیا ہی کہنے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے لگتے تو اپنے دونوں ہاتھوں میں معوذتین پڑھ کر پھونکتے اور ان کو اپنے سارے بدن پر پھیرتے۔ ترمذی کی روایت میں قل اللہ احد بھی ہے، اس حدیث میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ سب سے پہلے یعنی کیا ہے کہ جا کے اپنے بستر کو جاڑے، پھر جو ہے دائیں کروٹ لیتے، پھر جو ہے یہ دعا یعنی یہ جو ہے قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے تو کرے، اور پھر اپنے بدن پر جو ہے وہ پھیر دے۔ برا بن عازب سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا جب تو سونے لگے اور اپنے بچھونے پر جائے تو پھر تو یہ دعا پڑھ لیا کر، اللہم اسلمت وجہی الیک والجأت ظہری الیک وفوضت امری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت وان مت من لیلتک مثال فطرت وان اصبحت وقد اصابت خیرا کثیرا۔ فرمایا تو یہ دعا جو ہے یہ پڑھ لیا کر، پھر کیا ہوگا کہ اگر تو مر جائے گا تو سچے دین پر مرے گا، فطرت پر، اور اگر تو صبح کرے گا تو بھلائی کے ساتھ صبح کرے گا۔ یہ یعنی جو ہے یہ دعا جو ہے یہ بھی ہے، تین دعائیں جو ہے یہ ہو گئی ہے۔ ایک سب سے پہلے جو میں نے دعا بتائی اس کے بعد پھر قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور یہ تیسری جو ہے یہ دعا علیحدہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچھونے پر جاتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے کال کے نیچے رکھتے، پھر فرماتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث، یا لفظ ہے او تجمع عبادک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یا او تجمع عبادک، یعنی یا اللہ بچا تو مجھ کو اپنے عذاب سے جس دن تو اٹھائے یا جمع کرے اپنے بندوں کو۔ یہ بھی دعا سونے کے وقت جو ہے یہ پڑھ لے، اور اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ کل کے درس میں جو ہے وہ سونے کے وقت کی جو دعائیں ہیں اذکار ہیں
وہ جو بیان کیے جائیں گے۔ تو جتنی ہم نے احادیث سنی ہیں، جتنے ذکر سنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔